قتل کا یہ طریقہ صلاح الدین ایوبی کے فوجی حاکموں وغیرہ کے لیے بڑا ہی عجیب تھا کہ سلطان ایوبی پر جان قربان کرنے والے ایک محافظ کے ذہن کو اپنے قبضے میں لے کر سلطان ایوبی پر ہی قاتلانہ حملہ کرایا۔ اللہ نے کرم کیا کہ سلطان ایوبی بال بال بچ گیا۔ اس واقعہ کے فوراً بعد سلطان ایوبی نے جو کانفرنس بلائی، اس میں دمشق کی انتظامیہ اور فوج کے حکام بلائے گئے تھے۔ ان سب کے مزاج اکھڑے ہوئے تھے، سب غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ سب الصالح اور اس کے امراء اور وزراء سے بہت جلد انتقام لینے کو بے تاب ہوئے جا رہے تھے، جنہوں نے سلطان ایوبی کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ سلطان نے انہیں قاتلانہ حملے پر غور و خوض کرنے کے لیے بلایا ہے، لیکن سلطان آیا تو اس نے اس واقعے کا ذکر ہی نہ کیا، جیسے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اس سے اس وقت تک جاسوسوں نے دشمن کی سرگرمیوں کی جو اطلاعات دی تھی، وہ ان کے مطابق اپنے پلان کی تبدیلی کے متعلق سب کو آگاہ کر رہا تھا۔ اس کا رویہ اور انداز سرد سا تھا۔ جو ہی اس نے اپنا لیکچر ختم کیا، سب بھڑک اٹھے۔ وہ انتقام کی باتیں کر رہے تھے۔ سلطان ایوبی نے بے نیازی سے مسکرا کر وہی بات کہی جو وہ پہلے کئی بار کر چکا تھا۔ اشتعال، غصے اور جذباتیت سے بچو۔ دشمن آپ کو مشتعل کر کے ایسی کارروائی پر مجبور کرنا چاہتا ہے جس میں عقل کے بجائے جذبات اور غصہ ہو۔ میرا تمام تر منصوبہ ایک قسم کی انتقامی کارروائی ہے، لیکن انتقام اپنی ذات کا نہیں، اپنے مذہب کا۔ میری جان اور میری ذات اور تم میں سے ہر کسی کی جان اور ذات کی اس سے بڑھ کر اور کوئی اہمیت نہیں کہ تم اسلام اور سلطنت اسلامیہ کے پاسبان ہو۔ تم سب کو جانیں قربان کرنی ہے، خواہ میدان جنگ میں مارے جاؤ، خواہ دھوکے میں دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جاؤ۔ حکمران اور مجاہد میں یہی فرق ہے۔ حکمران اپنی حکومت کی اور اپنی ذات کی حفاظت کرتا ہے، اور مجاہد اپنے ملک و ملت پر قربان ہوتا ہے۔ الصالح اور اس کے امیر وزیر اپنی بادشاہی کی حفاظت کر رہے ہیں۔ احکام خداوندی کی خلاف ورزی ہے، اس لیے وہ ناکام ہوں گے۔ اس نے اپنی انٹیلیجنس کے نائب سربراہ حسن بن عبداللہ سے کہا کہ وہ ایسے تمام کھنڈروں اور پرانی عمارتوں کو جن کا کوئی مصرف نہیں، مسمار کرا دے۔ اس نے یہ ہدایات بھی جاری کی کہ مسجدوں میں اس موضوع پر خطبے دیے جائیں کہ دونوں جہاں کا حاکم خدا ہے، اور غیب کا حال اس کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ خدا کا کوئی بندہ خدا اور بندوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ خدا ہر کسی کی سنتا ہے، اور کسی انسان کے آگے سجدہ ناجائز ہی نہیں، گناہ ہے۔ تو ہم پرستی سے لوگوں کو بچاؤ۔ اس نے کہا، اپنے سپاہیوں کو سمجھاؤ کہ جس طرح میدان جنگ میں اپنے جسم کو دشمن کی تلوار سے بچاتے ہو، وار روکتے ہو، اسی طرح ذہن اور دل کو بھی دشمن کے وار سے بچاؤ۔ یہ وار تلوار کا نہیں، زبان کا ہوتا ہے۔ جسم کے زخم مل جاتے ہیں، جسم زخمی ہو کر بھی لڑتا رہتا ہے، مگر ذہن اور دل پر زخم آ جائے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ تم نے نشے کا اثر دیکھ لیا ہے۔ یہ بھی یاد رکھو کہ یہ حالت صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جنہیں تم اپنا غلام اور مویشی بنا لیتے ہو۔ ان میں ذمہ داری کا اور مسلمان کی عظمت کا احساس بیدار کرو۔ ان پر ذمہ داریوں اور قومی وقار کا نشہ طاری کر دو۔ ملک و ملت کا وقار اور اس وقار کا دفاع ان کے ایمان میں شامل کر دو، پھر ان پر کوئی اور نشہ طاری نہیں ہو سکے گا۔ سلطان ایوبی نے حملے کا جو پلان بنایا تھا، اس کے مطابق قلعہ بقلعہ آگے بڑھنا تھا۔ مضبوط اور مشہور قلعے حمص اور حماد کے تھے۔ حلب شہر الگ تھا، اس کے دفاعی انتظامات مضبوط تھے، اور شہر سے کچھ دور قلعہ تھا جسے قلعہ حلب کہا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ کئی اور قلعہ بندیاں تھیں جن میں زیادہ تر پہاڑی اور دشوار گزار علاقے میں تھی۔ سب سے بڑی دشواری اس علاقے کی سردی تھی۔ پہاڑیوں پر برف باری بھی ہوتی تھی جو سردی میں اضافہ کر دیتی تھی۔ چونکہ وہاں سردیوں میں کبھی لڑائی نہیں ہوتی تھی، اس لیے مخالفین نے اپنی فوج جو مختلف امراء کے زیر کمان تھی، قلعہ بند کر دی تھی۔ اس کے صلیبی مشیروں نے بھی انہیں یہی مشورہ دیا تھا۔ ادھر سلطان ایوبی نے سردیوں میں ہی لڑنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اس سے جاسوس مسلسل خبریں دے رہے تھے۔
ان خبروں میں ایک اطلاع یہ بھی تھی کہ حلب کی مسجدوں میں امام اور خطیب لوگوں کو اس موضوع پر وعظ اور خطبے دے رہے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی وہ گنہگار انسان ہے جس نے بادشاہی کے لالچ اور نشے میں اور جنگی طاقت کے گھمنڈ میں خلیفہ کا نام خطبے سے نکال دیا ہے۔ سلطان ایوبی کو عیاش اور بدکار کہا جا رہا تھا، اور یہ بھی کہ خطبے میں خلیفہ کا نام نہ لیا جائے تو خطبہ مکمل نہیں ہوتا، اور نامکمل خطبہ گناہ ہے۔ سراؤں، مسافر خانوں اور بازاروں میں بھی یہی الفاظ سنے اور سنائے جا رہے تھے کہ صلاح الدین ایوبی عیاش اور بدکار ہے اور نام کا مسلمان ہے۔ اس کے ساتھ ہی جاسوسوں کی اطلاعوں کے مطابق لوگوں میں صلاح الدین ایوبی کے خلاف جنگی جنون پیدا کیا جا رہا تھا۔ السالی کی فوج تھوڑی تھی، آدھی فوج سپاسالار توفیق جواد کے زیر کمان سلطان ایوبی کے ساتھ مل گئی تھی، لہٰذا السالی کے مفاد پرست مسلمان امراء اور حکمران شہریوں کو لڑنے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ ان منصوبوں میں صلیبیوں نے اس طرح جان ڈال دی تھی کہ جن علاقوں پر ان کا قبضہ تھا وہاں صلیبی باشندوں کی خاصی تعداد کو حلب، موصل اور دیگر قصبوں اور دیہاتوں میں ان ہدایات کے ساتھ آباد کروا دیا تھا کہ وہاں کے مسلمانوں کو سلطان ایوبی کے خلاف بھڑکاتے اور اکساتے رہے۔ جاسوسوں نے بتایا کہ حلب میں شہریوں نے جنگی تربیت کا انتظام کر لیا ہے، ہر کوئی ہتھیاروں کی زبان میں بات کر رہا تھا۔ جنگی جنون کے ساتھ لوگوں پر اضطراری اور ہیجانی کیفیت بھی طاری ہوئی جا رہی تھی۔ البتہ پرانی عمر کے مسلمان بہت ہی پریشان تھے اور کہتے تھے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے کہ مسلمان سے ٹکرائے گا، مگر ان کی آواز صلاح الدین ایوبی کے خلاف نعروں اور بہتان تراشی کے شور و غوغا میں دبتی جا رہی تھی۔ یہ آواز صلیبیوں کے عزائم کے خلاف تھی، اس لیے انہوں نے اسے دبانے کا خاص اہتمام کیا تھا۔ یہ سارا منصوبہ دراصل تھا ہی صلیبیوں کا۔ کئی ایک مسجدوں سے پرانے اماموں اور خطیبوں کو نکال دیا گیا تھا، کیونکہ وہ ممبر پر کھڑے ہو کر مسلمان کو مسلمان کے خلاف بھڑکانے کا گناہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ السالے نے تریپولی کے صلیبی حکمران ریمانڈ کو زر و جواہرات اور بے انداز خزانہ اس کام کی اجرت کے لیے بھیج دیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ جنگ کی صورت میں وہ اس سے جنگی مدد دے گا۔ ریمانڈ نے یہ اجرت وصول کر کے اپنے چند ایک فوجی کمانڈر مشیروں کی حیثیت سے حلب بھیج دیے تھے۔ ان میں انٹیلیجنس کا ایک ماہر بھی تھا جو تخریب کاری میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ ان مشیروں نے آتے ہی حلب میں مسلمان فوجوں کی مشترکہ ہائی کمانڈ بنا دی تھی۔ فوجیں مختلف قلعوں میں تھی۔ ان فوجوں کے کمانڈروں میں سیف الدین والی موصل ایک قلعے دار گمشتگین جسے گورنر کا درجہ حاصل تھا، سلطان الملک الصالح اور عز الدین قابل ذکر ہیں۔ ریمانڈ نے انہیں یقین دلایا کہ جنگ کی صورت میں وہ مصر سے صلاح الدین ایوبی کی کمک اور رسد کو روکے رکھے گا، اور وہ جہاں کہیں محاصرہ کرے گا صلیبی فوج باہر سے حملہ کر کے محاصرہ توڑ دے گی۔ دمشق میں سلطان ایوبی دوسرے تیسرے دن تمام کمانڈروں کی کانفرنس بلاتا تھا، فوجوں کی ٹریننگ خود بھی دیکھتا اور کمانڈروں سے رپورٹیں بھی لیتا تھا۔ راتوں کو کپڑوں کے بغیر ٹریننگ دے کر اس نے اپنی فوج کو سردیوں میں لڑنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ قریب چٹانیں تھی، اس نے صحرا میں بھاگنے دوڑنے والے گھوڑوں کو چٹانوں پر چڑھنے اور اترنے کا عادی بنا دیا تھا۔ ادھر حلب میں بھی 2-3 کانفرنسیں ہو چکی تھی۔ وہاں کے کمانڈروں کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ سلطان ایوبی کی فوج رات کو جنگی مشقیں کرتی ہے، لیکن انہوں نے اس سے کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ایوبی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہمارے سامنے آئے گا تو اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ ان کمانڈروں میں کوئی ایک بھی انٹیلیجنس کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتا تھا۔ یہ اہتمام بھی صلیبیوں نے کیا تھا کہ دمشق میں جاسوس بھیجے تھے اور شیخ سنان نے فدائی قاتل اور تخریب کار بھیجے تھے، مگر ریمانڈ نے اپنا ایک ماہر بھیج دیا تو اس نے اس اطلاع پر توجہ دی کہ سلطان ایوبی راتوں کو کیوں جنگی مشقیں کرا رہا ہے۔ اس نے حلب کے کمانڈروں کی کانفرنس میں بھی یہ مسئلہ پیش نہیں کیا تھا، وہ ابھی اس کی وجہ معلوم نہیں کر سکا تھا۔
سلطان ایوبی نے تو حلب اور موصل وغیرہ میں جاسوسوں کا جال بچھا دیا تھا۔ ان کی زمیندوز مرکزی کمانڈ حلب میں تھی اور کمانڈر ایک عالم فاضل کی بحروب میں تھا جو تمام جاسوسوں سے خبریں لیتا اور دمشق بھیجنے کا انتظام کرتا تھا۔ وہ اپنے جاسوسوں کی حفاظت کا اور انہیں خطرے کے وقت روپوش کرنے کا بندوبست بھی کرتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو برا بلا کہنے میں وہ پیش تھا۔ جہاں لوگ اس کا احترام کرتے تھے وہاں امیر، وزیر اور اونچی حیثیت کے شہری بھی اس سے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس کے جاسوسوں کا گروہ ہر ضروری جگہ موجود تھا۔ الملک الصالح کے محل کے باڈی گارڈ میں بھی جاسوس موجود تھے۔ وہ جاسوس خصوصی پہرے داروں کی حیثیت سے خلیفہ کی مرکزی کمانڈ کی اس عمارت تک بھی پہنچ گئے تھے جہاں ان کی جنگی کانفرنسیں منعقد ہوتی تھی۔ صلیبی جاسوسوں کے کمانڈر نے آتے ہی ایک تو اس پر توجہ دی کہ دمشق میں جاسوسوں کے نظام کو مضبوط اور کارگر بنایا جائے اور حلب میں سلطان ایوبی کے جو جاسوس ہیں ان کا سراغ لگایا جائے۔ سلطان ایوبی کے ان 2 جاسوسوں میں جو حلب کی ہائی کمانڈ کے پہرے داروں میں شامل ہو گئے تھے، ایک خلط نام کا جاسوس تھا۔ ایک عمارت کے کئی چھوٹے کمرے تھے اور اس میں ایک ہال تھا جو ضیافتوں، ناچ گانے اور دربار منعقد کرنے کے کام آتا تھا۔ خوب سجا ہوا تھا۔ جب سے حلب کے امیروں، وزیروں نے صلیبیوں کے ساتھ دوستانہ گانٹا تھا، اس کو اور زیادہ سجا دیا گیا تھا۔ ناچ گانے کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ ناچنے والیاں جو رکھی گئی تھی وہ چنی ہوئی خوبصورت، جوان اور فن کی ماہر تھی۔ ان رقاصاؤں میں صلیبیوں نے اپنی لڑکیوں کا اضافہ کر دیا تھا۔ یہ پیشاور لڑکیاں تھیں۔ الصالح کے امیروں، وزیروں کو انگلیوں پر نچاتی رہتی تھی۔ ان کا کام یہ تھا کہ اس کے خصوصی درباریوں، امراء اور فوج کے اعلیٰ کمانڈروں پر نظر رکھیں اور بھانپتی رہیں کہ ان میں کوئی سلطان ایوبی کا وفادار تو نہیں۔ اس کے علاوہ یہ لڑکیاں ان حکام وغیرہ کے دلوں میں صلیبیوں کی محبت اور صلیب کی وفاداری پیدا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ کبھی کبھی اس حال میں ضیافت ہوتی تھی جس میں شراب کے مٹکے خالی ہوتے، رقص ہوتا اور جب شراب اپنا رنگ دکھاتی تو بدکاری انتہا کو پہنچ جاتی تھی۔ اس بڑے کمرے میں جنگی کانفرنسیں بھی ہوتی تھی۔ اس کے بڑے دروازے پر باڈی گارڈ کے 2 پہرے دار کمر سے تلواریں اور ہاتھوں میں برچیاں لیے مستعد کھڑے رہتے۔ 3-4 گھنٹوں بعد پہرے دار بدلتے تھے۔ خلط سلطان ایوبی کا جاسوس تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور پہرے دار بھی جاسوس تھا۔ ان دونوں کا پہرا اکٹھا لگا کرتا تھا۔ انہوں نے یہاں سے بہت سی معلومات حاصل کی اور دمشق بھیجی تھی۔ ایک شام ایک نئی رقاصہ آئی۔ اس شام حال میں ضیافت تھی، مہمان بھی آ رہے تھے، ناچنے گانے والیاں اور دوسری لڑکیاں بھی آ رہی تھی۔ خلط اور اس کا ساتھی ان سب کو جانتے پہچانتے تھے۔ دور دور کے قلعےدار بھی آئے ہوئے تھے۔ مہمانوں میں ایک آدمی نیا تھا۔ یہ ریمانڈ کا بھیجا ہوا جاسوس کمانڈر تھا۔ خلط نے معلوم کر لیا کہ یہ کون ہے۔ اسے اب اس کی سرگرمیاں دیکھنی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے ایک اور نیا چہرہ دیکھا جسے وہ 3-4 دنوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ نئی آئی تھی۔ خلط اپنے ساتھی کے ساتھ ڈیوٹی ختم کر کے جا رہا تھا کہ یہ لڑکی سامنے آ گئی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ یہ چہرہ اس سے جانا پہچانا لگا، مگر وہ سمجھی کہ چہروں میں مشابہت بھی ہوتی ہے۔ اس نے توجہ ہٹا لی، لیکن اس لڑکی نے اس سے کچھ زیادہ ہی غور سے دیکھا اور اس سے دیکھ کر آگے نکل گئی۔ خلط نے گھوم کر دیکھا تو لڑکی رک کر اس سے دیکھ رہی تھی۔ دوسرے دن بھی ایسے ہی ہوا۔ خلط نے یہ معلوم کر لیا کہ یہ رقاصہ ہے۔ وہ کوئی شہزادی معلوم ہوتی تھی۔ خلط سپاہی تھا۔ اس کا ایسی لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا تھا۔ شہزادی قسم کی رقاصہ تو امیروں کی ملکیت تھی۔ البتہ خلط کو ایک اور لڑکی یاد آ گئی تھی جس کی شکل و صورت اس رقاصہ سے ملتی جلتی تھی۔ وہ 11-12 سال پہلے کی بات تھی جس کی یاد بھی خلط کے ذہن سے مٹتی جا رہی تھی۔ اس وقت خلط 17-18 سال کا نوجوان تھا۔ وہ دمشق سے تھوڑی ہی دور ایک گاؤں میں رہتا تھا اور اپنے باپ کے ساتھ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔
وہ خوبرو بھی تھا اور اس کی طبیعت بہت شگفتہ تھی، ہنسی مذاق زیادہ کرتا تھا اور حاضر جواب بھی تھا، اس لیے گاؤں میں بچے سے بوڑھے تک اس سے سب بہت چاہتے تھے۔ ہجرت کا سلسلہ تو چلتا ہی رہتا تھا، جن علاقوں پر صلیبی قابض تھے وہاں سے مسلمان کنبے صلیبیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں کی حکمرانی کے علاقوں میں آتے رہتے تھے، مقامی لوگوں کی امداد کرتے اور انہیں آباد کر لیتے تھے۔ ایسا ہی ایک کنبہ کہیں سے ہجرت کر کے خلط کے گاؤں میں آ گیا۔ اس میں حمیرہ نام کی ایک بچی تھی جس کی عمر اس وقت 11-12 سال تھی، خوبصورت بچی تھی۔ گاؤں والوں نے اس کنبے کو آباد کر لیا اور کھیتی باڑی کے لیے زمین اور سامان بھی مہیا کر دیا۔ حمیرہ کے بہن بھائی چھوٹے تھے، کام کرنے کے قابل صرف باپ تھا۔ خلط نے اس کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ حمیرہ کو خلط کی باتیں اچھی لگتی تھی اور خلط کو یہ بچی اچھی لگتی تھی۔ وہ خلط کے گھر آ جایا کرتی، گھر ہو یا کھیت، حمیرہ اس سے کہانیاں ضرور سنتی تھی۔ خلط دلچسپ قصے گھڑ لیا کرتا تھا۔ 2-4 ماہ بعد حمیرہ کے باپ نے کھیتی باڑی میں دلچسپی لینی چھوڑ دی۔ دمشق قریب تھا اور وہ شہر میں چلا جاتا اور شام کو واپس آتا تھا۔ 1 سال گزرا تو اس نے کھیتی باڑی ختم کر دی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس نے کون سا ذریعہ معاش اختیار کر لیا ہے، البتہ اس کنبے کی حالت بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ حمیرہ خلط میں گھل مل گئی تھی۔ وہ کھیتوں میں کام کرنے جاتا تو حمیرہ وہاں چلی جاتی، گھر میں ہوتا تو وہاں آتی تھی۔ اب وہ 13 سال کی ہو گئی تھی اور اچھا برا سمجھنے لگی تھی۔ ایک روز خلط نے اس سے پوچھا کہ اس کا باپ کیا کام کرتا ہے۔ حمیرہ نے بتایا کہ اسے یہ تو معلوم نہیں کہ وہ کیا کرتا ہے اور پیسے کہاں سے لاتا ہے، اسے صرف یہ پتہ ہے کہ اس کا باپ اچھا آدمی نہیں، وہ شہر سے کوئی نشہ کر کے آتا ہے۔ حمیرہ نے ایک نئی بات بتائی، اس نے کہا یہ شخص میرا باپ نہیں ہے، میرے ماں باپ مر گئے تھے، میں 5-6 سال کی تھی، اس نے مجھے سنبھال لیا اور اپنے گھر لے آیا، پھر میں اسی کو اپنا باپ کہنے لگی۔ میرے ساتھ یہ اپنی بیٹیوں جیسا سلوک کرتا ہے مگر اچھا آدمی نہیں۔ 1.5-2 سال گزر گئے۔ خلط میں حمیرہ کی بچپنے کی دلچسپی محبت میں بدل گئی۔ شباب نے حمیرہ کے چہرے پر بڑا ہی دلکش نکھار پیدا کر دیا تھا اور قد بھی بڑھ کر جاذب نظر ہو گیا تھا۔ ایک روز وہ خلط سے ملی، بہت پریشان تھی۔ اس نے خلط کو بتایا کہ اسے شک ہے کہ اس کا باپ اسے شادی کے بہانے کسی اجنبی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ یہ شک اس سے اس طرح ہوا تھا کہ اس کے باپ کے ساتھ ایک آدمی آیا تھا۔ باپ نے اس آدمی کی بہت خاطر تواضع کی تھی اور کچھ دیر بعد حمیرہ کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اس اجنبی نے حمیرہ کو بڑی غور سے دیکھا تھا۔ حمیرہ نے باپ سے پوچھا کہ اس نے اسے کیوں بلایا ہے، تو باپ نے کوئی ایسا بہانہ پیش کیا تھا جس نے حمیرہ کے دل میں شک پیدا کر دیا تھا۔ حمیرہ نے خلط سے کہا کہ وہ اس کے سوا کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ خلط نے اس سے کہا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بات کر کے اس کے ساتھ شادی کی کوشش کرے گا۔ یہ تو الگ بات ہے کہ حمیرہ جس سے باپ کہتی تھی وہ اس کا باپ نہیں تھا، لہٰذا اس شخص کو حمیرہ کے مستقبل کے متعلق کوئی فکر نہیں تھی۔ لیکن اس دور میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ بہت سی رقم لے کر لڑکیوں کو کسی کے ساتھ بیاہ دینے کا رواج عام تھا۔ امیر کبیر لوگوں نے حرم بنا رکھے تھے جن کے لیے وہ نئی سے نئی لڑکیاں خریدتے رہتے تھے۔ اگر حمیرہ کو اس کا باپ فروخت کر رہا تھا تو یہ کوئی جرم یا کوئی انوکھا واقعہ نہیں تھا۔ خلط امیر ماں باپ کا بیٹا نہیں تھا، وہ یہی کر سکتا تھا کہ حمیرہ کو بھگا لے جائے اور کہیں غائب ہو جائے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرے۔ حمیرہ کے ساتھ اس سے محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ آسانی سے اس سے نظریں نہیں پھیر سکتا تھا۔ اس نے سوچنے میں زیادہ ہی وقت صرف کر دیا۔ تیسرے دن وہ کھیتوں میں تھا کہ حمیرہ اس سے پکارتی اور دوڑتی آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ 3 آدمی اس کے پیچھے دوڑے آ رہے تھے، جن میں ایک حمیرہ کا باپ تھا، دوسرے دونوں کو وہ نہیں پہچانتا تھا۔ گاؤں کے بہت سے آدمی باہر آ گئے تھے مگر وہ سب تماشائی تھے اور وہ اس لیے حمیرہ کی مدد کو آگے نہیں آتے تھے کہ اس کے پیچھے بھاگنے والوں میں اس کا باپ بھی تھا۔
حمیرہ خلت کے پیچھے ہو گئی۔ اس نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ یہ 2 آدمی اسے اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں اور اس کے باپ نے ان کے ساتھ سودا کر لیا ہے۔ حمیرہ کے باپ نے خلت کے پیچھے سے حمیرہ کو پکڑنے کی کوشش کی تو خلت نے اسے دھکا دے کر کہا، خبردار، اس سے ہاتھ نہ لگانا، پہلے میرے ساتھ بات کرو، یہ میری بیٹی ہے۔ باپ نے کہا، تم کون ہو مجھے روکنے والے؟ یہ تمہاری بیٹی نہیں ہے، خلت نے کہا۔ دوسرے 2 آدمی حمیرہ کی طرف بڑھے، ایک نے تلوار نکالی تھی۔ خلت کے ہاتھ میں کدال کی قسم کی کوئی چیز تھی، اس نے گھما کر ماری تو یہ ہتھیار تلوار والے کے سر پر پڑا، اس کی تلوار گر پڑی، پھر وہ خود بھی چکرا کر گرا۔ خلت نے تلوار اٹھا لی، دوسرے آدمی نے بھی تلوار نکال لی۔ خلت کو تیغ زنی کی کوئی مشق نہیں تھی، پھر بھی اس نے وار روکے۔ دوسرا تجربہ کار تیغ زن معلوم ہوتا تھا۔ خلت کو لڑنے کا زیادہ موقع نہ ملا، اس کے سر پر کوئی وزنی چیز پڑی، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور وہ گر پڑا۔ اس کے ہوش ٹھکانے آئے تو وہ اپنے گھر میں تھا۔ وہ جوش میں آ کر اٹھا، لیکن اس کے باپ اور 3 آدمیوں نے اس سے جکڑ لیا۔ اسے بتایا گیا کہ وہ بہت دیر سے بے ہوش پڑا ہے اور حمیرہ اس گاؤں سے رخصت ہو چکی ہے۔ خلت چلانے لگا کہ لڑکی کو فروخت کیا جا رہا ہے، مگر اس سے بتایا گیا کہ اس کا نکاح پڑھا کر رخصت کر دیا گیا ہے۔ خلت کے سر کی یہ حالت تھی کہ وہ اٹھتا تھا تو اس کا سر چکرا جاتا تھا، اس سے شدید چوٹ آئی تھی۔ بڑوں نے اس سے نصیحت کی کہ حمیرہ کے معاملے میں اس کا بولنا جائز نہیں، کیونکہ اگر بیچا بھی گیا تو اس کا باقاعدہ نکاح کیا گیا ہے۔ بہرحال خلت کے لیے یہ حادثہ تھا۔ وہ جب ٹھیک ہو کر باہر نکلا تو حمیرہ کا باپ اپنے سارے کنبے کے ساتھ گاؤں سے ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ خلت پر دیوانگی سی طاری ہو گئی، اس سے حمیرہ کی محبت اور انتقام کا جذبہ پریشان رکھتا تھا۔ کام کاج سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ وہ کبھی کبھی دمشق چلا جاتا اور حمیرہ کے باپ کو ڈھونڈتا رہتا۔ ماں باپ نے اس سے اچھی لڑکیاں دکھائیں، لیکن اس نے کسی کو بھی قبول نہ کیا۔ اس کے دل و دماغ پر حمیرہ غالب رہی۔ 1.5 سال تک اس کی یہی حالت رہی۔ ایک روز دمشق میں گھومتے پھرتے اسے پتہ چلا کہ فوج کی بھرتی ہو رہی ہے۔ اس نے اس خیال سے کہ اس بہانے وہ گاؤں سے دور رہے گا، فوج میں بھرتی ہو جانا بہتر سمجھا اور بھرتی ہو گیا۔ اسے ٹریننگ دی گئی، گھڑ سواری سکھائی گئی، تیر اندازی اور مختلف ہتھیاروں کا استعمال سکھایا گیا۔ اس کے ذہن کو مصروفیت مل گئی تو اس کے دل سے حمیرہ کا دکھ کم ہونے لگا۔ اپنے جیسے ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ رہتے، گپ شپ لگاتے اور ہنستے کھیلتے اس کے دل کی زندگی اود کر آئی اور وہ ایک بار پھر شگفتہ مزاج جوان بن گیا۔ ان دنوں کا ذکر ہے جب صلاح الدین ایوبی کا نام ابھی مشہور نہیں ہوا تھا، لوگ ابھی نور الدین زنگی کو جانتے تھے۔ اسے ایک بار جنگ میں جانے کا موقع ملا۔ یہ ایک خونریز لڑائی تھی۔ اس نے پہلی بار اپنے دشمن کو دیکھا۔ اس نے وہ لٹے پٹے مسلمان کنبے دیکھے جو صلیبیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے تھے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ صلیبی بہت سی مسلمان لڑکیوں کو اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ سن کر اس کے اندر قومی جذبہ اور اسلام کی لگن بیدار ہو گئی۔ اس جذبے اور لگن نے جنون کی صورت اختیار کر لی اور اس جنون نے اس سے ان سپاہیوں کی صف میں کھڑا کر دیا جو تنخواہ اور مال غنیمت کی خاطر نہیں، اللہ کے نام پر لڑا اور جانیں قربان کیا کرتے ہیں۔ 3-4 سال بعد جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا امیر بنا کر قاہرہ بھیجا گیا تو صلیبیوں نے سوڈانیوں کے ساتھ خفیہ معاہدہ کر کے سمندر کی طرف سے مصر پر حملہ کیا تو سلطان ایوبی نے نور الدین زنگی سے کمک مانگی۔ زنگی نے اپنے منتخب دستے قاہرہ روانہ کر دیے۔ ان میں خلت بھی تھا۔ اس کا شمار ان ذہین عسکریوں میں ہوتا تھا جو تلوار کے ساتھ ساتھ دماغ بھی استعمال کرتے تھے۔ اس سے 50 سپاہیوں کے ایک جیش کا کماندار بنا دیا گیا۔ مصر میں اس کا ذہن پوری طرح بیدار ہو گیا۔ سلطان ایوبی نے اپنے انٹیلیجنس کے سربراہ علی بن سفیان سے کہا کہ وہ لڑاکا یعنی کمانڈو جاسوسوں کا انتخاب کرے تو خلت کو حاضر دماغی ذہانت، جسم اور زبان کی مستعدی اور پھرتی،
جسم اور شکل و صورت کی دلکشی کی بدولت لڑاکا جاسوسوں میں لے لیا گیا۔ اس سے کمانڈر اور گوریلا قسم کے شبخون مارنے کے لیے چند بار بھیجا گیا تھا، لیکن جاسوسی کے لیے ملک سے باہر نہ بھیجا گیا۔ ملک کے اندر جاسوسوں کی سراغ رسانی، تعاقب اور گرفتاری کے لیے اسے استعمال کیا جاتا رہا۔ جاسوسوں کو وہ خوب پہچانتا تھا۔ اب 1174 میں جب سلطان ایوبی نور الدین زنگی کی وفات کے بعد 700 سوار لے کر دمشق پر قبضہ کرنے اور الملک الصالح کی معزولی کی مہم پر روانہ ہوا تو اس نے اپنے جاسوسوں کو پہلے ہی دمشق بھیج دیا تھا، جو مختلف بحروب دار کر جاسوسی کر رہے تھے، اور یہ تب ان میں شامل ہو گئے جب الملک الصالح کے امیر، وزیر اور اس کے باڈی گارڈ دمشق سے بھاگے تو علی بن سفیان کے معاون حسن بن عبداللہ نے، جو جاسوسوں کے ساتھ دمشق گیا تھا، کئی ایک جاسوس دمشق سے اس طرف روانہ کیے جس طرف الصالح اور اس کے باڈی گارڈ دستے گئے تھے۔ ان جاسوسوں کو خصوصی ہدایات اور مختلف مشن دیے گئے۔ خلت کو بھی ان کے ساتھ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی تھا۔ حلب میں پہنچے تو وہاں افراتفری کا عالم تھا۔ الصالح کے حواریوں کو فوری طور پر فوج کی ضرورت تھی۔ انہیں خطرہ تھا کہ سلطان ایوبی ان کا تعاقب کرے گا اور حملہ کرے گا۔ اس صورتحال میں انہیں جیسا کیسا سپاہی ملا، خلت اور اس کے ساتھی نے اپنے آپ کو اس کی فوج کے سپاہی ظاہر کیا جو دمشق سے بھاگ آئے تھے۔ کمانڈروں میں سے کسی کو ہوش نہیں تھی کہ چھان بین کرتے کہ کوئی مشکوک افراد فوج میں نہ آ گئے ہوں۔ سلطان ایوبی کے جاسوسوں نے بہت اہم جگہ سنبھال لی اور حلب میں زمین دوز اڈا بھی قائم کر لیا۔ خلت چونکہ خوبرو اور تنومند جوان تھا اور زبان کی چاشنی سے بھی مالا مال تھا، اس لیے اس سے قصر سلطنت کے محافظوں کے لیے منتخب کر لیا گیا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو بھی اپنے ساتھ رکھا۔ اسلام کا عسکری جذبہ اس کی روح میں اتر گیا تھا۔ اس نے حمیرہ کو کبھی یاد نہیں کیا تھا، اس سے اتنی مہلت ہی نہیں ملی تھی، مگر اس نئی رقاصہ نے اس سے حمیرہ یاد دلا دی۔ حمیرہ سے جدا ہوئے 7-8 سال گزر گئے تھے۔ اس وقت حمیرہ 15-16 سال کی تھی۔ یہ رقاصہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے پر حمیرہ والی معصومیت اور سادگی نہیں تھی۔ اس نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ اتنا سا ہی تھا کہ سینے کا تھوڑا سا حصہ اور ستر ڈھانپا ہوا تھا، آدھے سے زیادہ جسم عریاں تھا۔ یہ ناممکن تھا کہ یہ رقاصہ حمیرہ ہو۔ تیسری بار رقاصہ اس کے قریب سے گزری تو بھی خلت نے اس سے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا۔ رقاصہ بھی اس سے دیکھ رہی تھی، اب کہ وہ رک گئی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ رقاصہ نے پوچھا۔ خلت نے اپنا فرضی نام بتا دیا جو اس نے وہاں لکھوا رکھا تھا اور پوچھا، آپ نے نام کیوں پوچھا ہے؟ تم مجھے گھور گھور کر دیکھا کرتے ہو، اس لیے نام پوچھ رہی ہوں۔ حمیرہ نے ایسے لہجے میں کہا جس میں شریف عورتوں والی ذرا سی بھی جھلک نہیں تھی۔ کہنے لگی، تم سپاہی ہو، اپنے کام پر توجہ رکھا کرو۔ خلت کو کوفت ہوئی، لیکن اس سے خوشی بھی ہوئی کہ یہ حمیرہ نہیں، حمیرہ تو بھولی بالی لڑکی تھی۔ اسی شام حال میں ضیافت تھی۔ ریمانڈ کے جاسوسوں کا کمانڈر 3-4 روز پہلے آیا تھا۔ اس کا نام ونڈ سر تھا۔ یہ ضیافت اسی کے اعزاز میں دی جا رہی تھی۔ خلت نے معلوم کر لیا تھا کہ یہ جاسوسی کا ماہر ہے اور جاسوسی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے آیا ہے۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا۔ حال میں مہمان آ رہے تھے، کھانے چنے جا رہے تھے اور شراب کے دور چل رہے تھے۔ ابھی ونڈ سر نہیں آیا تھا۔ خلت اور اس کے ساتھی کی ڈیوٹی ہال کے دروازے پر تھی۔ کچھ دیر بعد ونڈ سر آ گیا۔ اس نے دونوں پہرے داروں کو غور سے دیکھا، پھر اس نے خلت کے چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ تم خلیفہ کے محافظ دستے میں کب آئے ہو؟ ونڈ سر نے خلت کی زبان میں پوچھا۔ یہاں آ کر مجھے محافظ دستے میں لیا گیا ہے، خلت نے جواب دیا۔ اس سے پہلے میں دمشق کی فوج میں تھا۔ تم مصر بھی گئے تھے؟ ونڈ سر نے پوچھا۔ نہیں۔ ونڈ سر نے دوسرے پہرے دار سے خلت کے متعلق پوچھا۔ تم اس سے کب سے جانتے ہو؟
ہم دونوں دمشق کی فوج میں اکٹھے رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا، ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں شاید تم دونوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ونسر نے مسکرا کر کہا، ذرا میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں پہرے سے ہٹا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ گھاگ سراغ رساں اور جاسوس تھا۔ یہاں پہنچتے ہی اس نے باڈی گارڈز کی خفیہ چھان بین شروع کر دی تھی۔ خلت کو دیکھتے ہی اسے کچھ یاد آ گیا تھا، اور اس نے جب اس کے ساتھی کو دیکھا تو اس کا شک پکا ہو گیا۔ شک غلط بھی نہیں تھا۔ خلت اور اس کا ساتھی 3-4 سال سے انٹیلیجنس میں تھے، اور وہ اکٹھے کام کر رہے تھے۔ ان کی جوڑی پکی ہو گئی تھی۔ ونسر انہیں اپنے کمرے میں لے گیا، جو اسی عمارت میں بڑے ہال سے تھوڑی ہی دور تھا۔ کمرے میں لے جا کر اس نے مشعل کی روشنی میں دونوں کو ایک بار پھر غور سے دیکھا۔ اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ تم یہاں کے وفادار ہو اور صلاح الدین ایوبی کو اپنا دشمن سمجھتے ہو تو میں تمہیں چھوڑ ہی نہیں دوں گا، بلکہ ایسے کام پر لگاؤں گا جہاں عیش کرو گے۔ ونسر نے کہا، جھوٹ نہ بولنا، پچھتاؤ گے۔ ہم یہیں کے وفادار ہیں، خلت نے کہا۔ تم نے وفاداری کب سے بدلی ہے؟ ونسر نے پوچھا، اور کیوں بدلی ہے؟ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلیفہ کا رتبہ ہے، خلت نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی کا کوئی رتبہ نہیں۔ مصر سے کب آئے ہو؟ ونسر نے پوچھا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر کہا، تم شاید مجھے نہیں جانتے، میں بھی تمہاری طرح جاسوس ہوں۔ نام شاید بھول جاؤں، چہرے نہیں بھولا کرتا۔ علی بن سفیان کہاں ہے؟ مصر میں یا دمشق میں؟ ہم اسے نہیں جانتے، خلت کے ساتھی نے جواب دیا۔ ہم سیدھے سادے سپاہی ہیں۔ ونسر نے دروازے میں جا کر دیکھا اور کسی ملازم کو آواز دی۔ ملازم آیا تو اس نے کسی لڑکی کا نام لے کر ملازم سے کہا کہ اسے بلا لاؤ۔ وہ لڑکی قریب ہی کسی کمرے میں تھی۔ ذرا سی دیر میں ایک بڑی ہی حسین لڑکی آ گئی۔ خلت کو معلوم تھا کہ یہ صلیبی لڑکی ہے۔ اس کے ساتھ نئی رقاصہ تھی جسے دیکھ کر خلت کو حمیرہ یاد آ جایا کرتی تھی۔ ونسر نے صلیبی لڑکی سے عربی زبان میں بات کی، اس سے ہنس کر پوچھا کہ اس رقاصہ کو کیوں ساتھ لے آئی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا کہ یہ میرے کمرے میں تیار ہو کر آ گئی تھی اور میں تیار ہو رہی تھی۔ آپ کا بلاوا آیا تو سمجھی کہ شاید آپ نے مجھے ضیافت میں ساتھ چلنے کے لیے بلایا ہے، میں اسے بھی ساتھ لے آئی۔ کوئی بات نہیں، ونسر نے کہا، اچھا ہوا یہ بھی آ گئی ہے، تماشا دیکھ لے گی۔ اس نے صلیبی لڑکی سے کہا، میں نے تمہیں کسی اور کام کے لیے بلایا ہے۔ دونوں پہرے داروں کی طرف اشارہ کر کے اس نے لڑکی سے کہا، ان دونوں کے چہروں کو دیکھو، شاید تمہیں کچھ یاد آ جائے۔ لڑکی نے دونوں کو بڑی غور سے دیکھا، ماتھے پر شکن ڈال کر سوچا، پھر دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے خلت اور اس کے ساتھی سے پوچھا، تم کس وقت ہوش میں آئے تھے؟ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر لڑکی کو دیکھا۔ خلت حاضر دماغ تھا، وہ جان گیا کہ انہیں پہچان لیا گیا ہے۔ وہ بچنے کے طریقے سوچنے لگا۔ یہ اب عقل اور ہوش کا کھیل تھا۔ اس نے بھولا بن کر کہا، میں سمجھ نہیں سکتا کہ پہرے سے ہٹا کر آپ نے ہمارے ساتھ کیوں مذاق شروع کر دیا ہے۔ ہمارے کماندار نے دیکھ لیا تو ہمیں سزا دے گا۔ تم پہرے دار نہیں ہو، ونسر نے کہا۔ تم دونوں کو وہاں کھڑا کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ وہاں کوئی بھی کھڑا نہ ہو۔ وہاں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے خلت کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہاں آ کر اپنا حلیہ ذرا سا تو بدل لیا ہوتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان جاسوسی کے ماہر ہیں، لیکن ہم بھی اناڑی نہیں۔ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو۔ فوراً بتا دو کہ تم دونوں مصر سے آئے ہوئے جاسوس ہو۔ تمہارے ساتھ میری اور اس لڑکی کی ملاقات پہلے بھی ہو چکی ہے۔ تم مجھے نہیں پہچان سکے کیونکہ میں بگاڑے ہوئے حلیے میں تھا۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے کیونکہ تم آج بھی اسی حلیے میں ہو جس میں 2.5 سال پہلے تھے۔ ذرا ذہن پر زور دو، تمہیں یاد آ جائے گا۔ مصر کے شمال میں تم دونوں ایک قافلے کے ساتھ چل پڑے تھے۔
کیونکہ تمہیں شک تھا کہ یہ قافلہ مشکوک ہے۔ تم نے ایک قافلے کے ساتھ سفر کیا تھا، ایک رات بھی قافلے کے ساتھ گزاری تھی، مگر تمہاری بدقسمتی کہ تمہاری جب آنکھ کھلی تو تم صحرا میں اکیلے پڑے تھے۔ قافلہ بہت دور نکل گیا تھا۔ ونڈسر نے انہیں یاد دلایا۔ خلت اور اس کا یہی ساتھی جاسوسوں کی سراغ رسانی کی ڈیوٹی پر تھے۔ یہ 2.5-3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ سوڈانیوں کو شکست تو دی جا چکی تھی، لیکن وہ صلیبیوں کی مدد سے مصر پر حملے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ مصر کے اندر صلیبی جاسوس اور تخریب کار سرگرم تھے۔ ان کی سراغ رسانی کے لیے علی بن سفیان کا جاسوسی کا نظام کام کر رہا تھا۔ سرحدوں پر گشتی دستے بھی تھے۔ مصر کے اپنے جاسوس مسافروں وغیرہ کے بھیس میں سرحدی علاقوں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ایک بار خلت اپنے اس ساتھی کے ساتھ مصر کے شمال میں گشت پر تھا۔ دونوں اونٹوں پر سوار تھے اور دونوں غریب سے صحرائی مسافروں کے بھیس میں تھے۔ انہیں ایک قافلہ جاتا نظر آیا جس میں بہت سے اونٹ اور چند ایک گھوڑے تھے۔ قافلے والوں میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ خلت اور اس کا ساتھی جاسوس تھے۔ وہ قافلے کو روک کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ انہیں ہدایت یہ تھی کہ آتے جاتے قافلوں کو دیکھیں اور ذرا سا بھی شک ہو تو قریبی سرحدی چوکی کو اطلاع دیں۔ یہ چوکی والوں کا فرض تھا کہ قافلے کو روک کر چھان بین کرے اور سامان کی تلاشی بھی لیں۔ سرحدی دستے فوجی طاقت کے زور پر یہ کام کر سکتے تھے۔ 2 جاسوسوں سے اتنی زیادہ تعداد کا قافلہ نہیں رک سکتا تھا۔ خلت اور اس کے ساتھی نے ہدایت اور ٹریننگ کے مطابق قافلے والوں پر یہ ظاہر کیا کہ وہ مسافر ہیں اور آگے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں یہی طریقہ تھا کہ مسافر اکٹھے چلا کرتے تھے، کیونکہ سفر بہت طویل اور لوٹ مار کا خطرہ زیادہ تھا۔ قافلے والوں نے ان دونوں کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ ان دونوں نے گپ شپ کے انداز سے معلوم کرنا شروع کر دیا کہ یہ قافلہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگلی سرحدی چوکی کہاں ہے، مگر انہوں نے دیکھا کہ قافلہ ایسی سمت کو جا رہا تھا جس طرف کوئی چوکی نہیں تھی۔ وہ علاقہ ہی ایسا تھا کہ گشتی پہرے اور چوکی سے بچ کر نکلا جا سکتا تھا۔ اونٹوں پر جو سامان لدا ہوا تھا وہ بھی مشکوک سا معلوم ہوتا تھا۔ پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان بڑے بڑے مشکوں اور لپٹے ہوئے خیموں وغیرہ میں کیا ہے۔ بہرحال سامان معمولی نہیں تھا۔ خلت اور اس کے ساتھی صحرائی خانہ بدوشوں کے انداز سے معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قافلے میں ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس کا رنگ گورا تھا اور چہرے پر جھریاں، مگر اس کے دانت بتاتے تھے کہ اس کی عمر اتنی زیادہ نہیں جتنی چہرہ بتا رہا تھا۔ اس بوڑھے نے خلت اور اس کے ساتھی کو اپنے ساتھ کر لیا اور بڑے پیارے انداز سے ان سے پوچھنے لگا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ خلت اپنے متعلق غلط باتیں بتاتا رہا اور اس سے معلوم کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ قافلہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے اور سامان کیا ہے۔ وہ بوڑھا اتنی اچھی باتیں کرتا تھا کہ خلت اور اس کا ساتھی اس کی باتوں میں الجھ گئے۔ چلتے چلتے شام ہو گئی، پھر رات گہری ہو گئی اور قافلہ چلتا رہا۔ خلت نے قافلے کا رخ بدلنے کے لیے بوڑھے سے کہا کہ فلاں طرف سے چلیں تو منزل قریب آ جائے گی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ قافلے کو چوکی کے قریب سے گزارا جائے۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ قافلہ چوکی سے بچنے کی کوشش میں ہے۔ شکوک پختہ ہوتے گئے۔ کچھ اور آگے گئے تو پڑاؤ کرنے کے لیے نہایت موزوں جگہ آ گئی۔ قافلہ رک گیا اور پڑاؤ کر لیا گیا۔ خلت اور اس کا ساتھی ذرا سا الگ ہٹ کر بیٹھے اور سوچنے لگے کہ سب سو جائیں تو سامان کی تلاشی لیں، یا دونوں میں سے ایک خاموشی سے نکل جائے اور کسی قریبی سرحدی چوکی کو اطلاع کر دے تاکہ قافلے پر چھاپا مارا جائے۔ خطرہ یہ تھا کہ قافلے والوں کو شک ہو جائے گا اور وہ پیچھے رہنے والے اکیلے جاسوس کو قتل کر کے یا اغوا کر کے تیز رفتاری سے غائب ہو جائیں گے۔ انہوں نے سونے کی نہیں بلکہ جاگتے رہنے کی کوشش کی۔ قافلے والے کھا پی کر سو گئے۔
اتنے میں 2 لڑکیاں جو قافلے کے ساتھ تھی اس طرح ان کے پاس آئیں جیسے چوری چھپے آئی ہوں۔ وہ اس علاقے کی صحرائی زبان بول رہی تھی۔ انہوں نے خلت اور اس کے ساتھی سے کہا کہ اگر وہ انہیں راز کی ایک بات بتائیں تو کیا وہ ان کی مدد کریں گے۔ راز ایک ایسا لفظ تھا جس نے صلاح الدین ایوبی کے ان دونوں جاسوسوں کو چونکا دیا۔ وہ راز حاصل کرنے کے لیے ہی ریگزاروں میں مارے مارے پھر رہے تھے اور اس قافلے کے ساتھ وہ راز کی خاطر ہی چلے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ قافلہ بردہ فروشوں کا ہے اور یہ چاروں لڑکیاں اغوا کر کے لائی جا رہی ہیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ انہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ لڑکیوں نے بتایا کہ وہ مسلمان ہیں اور ان لوگوں سے آزاد ہونا چاہتی ہیں۔ باتوں باتوں میں ایک لڑکی خلت کو الگ لے گئی۔ لڑکی کی باتوں میں سادگی بھی تھی اور جاذبیت بھی۔ اس نے خلت سے کہا کہ وہ اگر اسے اپنے ساتھ لے جائے تو اس کے ساتھ شادی کرے گی اور ساری عمر اس کی وفادار رہے گی۔ اس نے کچھ ایسی باتیں بھی کی جیسے وہ خلت کو دل دے بیٹھی ہو۔ اس نے محبت اور مظلومیت کا اظہار ایسے الفاظ میں اور ایسے انداز سے کیا کہ خلت اس کی اور باقی لڑکیوں کی رہائی کے متعلق سوچنے لگا۔ دوسری لڑکی خلت کے ساتھی کے ساتھ الگ بیٹھی تھی اور وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہی تھی۔ کسی عورت کا محض عورت ہونا اس کی قوت ہوتی ہے، اور جب عورت خوبصورت اور جوان ہو اور وہ مظلوم بھی ہو تو مرد پگھل جاتے ہیں۔ یہ کیفیت ان دونوں مردوں کی ہو گئی۔ دونوں میں جوانی کا جوش تھا، ان میں غیرت بھی تھی اور اپنی فوج کا یہ اصول بھی کہ عورت کی پاسبانی کرنی ہے، خواہ وہ اپنی ہو خواہ کسی اور کی۔ دونوں لڑکیوں نے الگ الگ ان دونوں مصری جاسوسوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں کوئی بڑی ہی لذیذ شے کھانے کو دی۔ ایک لڑکی دبے پاؤں گئی اور چھوٹا سا ایک مشکیزہ اٹھا لائی۔ اس میں سے اس نے دونوں کو کچھ پلایا جو کوئی شربت تھا۔ وہ اس کا ذائقہ اتنا اچھا تھا کہ دونوں خاصا زیادہ پی گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد دونوں کی آنکھ لگ گئی اور جب ان کی آنکھ کھلی تو اگلے دن کا سورج افق سے تھوڑا ہی اوپر رہ گیا تھا۔ وہ ساری رات اور سارا دن سوئے رہے۔ ریگزار کی جلسات دینے والی تپش بھی انہیں نہیں جگا سکی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھے۔ وہاں قافلہ بھی نہیں تھا اور ان دونوں کے اونٹ بھی نہیں تھے۔ وہ اس جگہ بھی نہیں تھے جہاں انہوں نے رات پڑاؤ کیا تھا۔ یہ کوئی اور جگہ تھی۔ ارد گرد مٹی اور ریت کے ٹیلے تھے۔ دونوں دوڑتے ہوئے ایک بلند ٹیلے پر چڑھے۔ ادھر ادھر دیکھا، انہیں ٹیلوں کی چوٹیوں اور ان سے دور صحرا کی ریت کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ داستان ایمان فروشوں کی اگلی قسط آپ لوگ ہماری نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مزید حقیقی اور تاریخی واقعات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔